مفتی شریف الرحمان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی شریف الرحمان سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ دوسری کتاب میرے ہاتھ میں اصول تحقیق و دراسۃ الاسانید ڈاکٹر محمود طاہر رحمہ اللہ کی، یہاں صفحہ ہے صفحہ نمبر 72۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایڈیشن میں بعض ایڈیشن مطابق ہو، لیکن یہاں ہمارا 72 ہے۔ مفتاح الترتیب لحدیث تاریخ الخطیب۔ اب یہاں سے السید احمد بن سید محمد سید صدیق الغماری رحمہ اللہ، اس کا میرا خیال ذکر ہوا تھا۔ اب یہاں سے اسی مفتاح الحدیث تاریخ خطیب کا سامنے صفحہ جو ہے نا اس کو ذرا دیکھو، اور وہ ہے 73 نمبر صفحہ پر، آخر میں نص من مقدمۃ المؤلف، مؤلف کے مقدمے کا یعنی نص اور تصریحی عبارت۔ قال سید غماری فرماتے ولما كان الخطیب رحمہ اللہ ربما کرر حدیث المشہور فی عدۃ مواضع وذكروا في بعضها بغير لفظ المتداول المعروف التزمت ان اكرره فاذكر على حسب الحرف الذي اورده به۔ سید غماری فرماتے ہیں چونکہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ بسا اوقات حدیث مشہور کو کبھی کبھی مقرر رہتے ہیں عدت مواضع، کئی جگہ میں، ایک جگہ پر نہیں کئی جگہ میں، وذکروا فی بعضها بغیر لفظ، کبھی کبھی بعض کو ذکر کرتے ہیں لفظ متداول کے بغیر، یعنی جو لفظ عام محدثین نے استعمال کیا اس سے ہٹ کر وہ لے رہا ہے جو معروف ہوتا ہے۔ التزمت، میں نے التزام کیا، غماری پر میں ان مقرر ہو کہ میں بھی اس کو مقرر کروں، فاذکر علی حسب الحرف، لے اس کو ذکر کو اس حرف پر ذکر کروں، اور وہ بھی جس حرف پر اس نے لایا، ثم اعیدہ بلفظہ المشہور، پھر اس کو یعنی کیا لفظ مشہور کے ساتھ اعادہ میں لے آؤں تاکہ وہ بھی پتہ چلے یہ پتہ جائے۔ اور محققین کے لیے بات ضروری ہوتی ہے کہ اصل لفظ یہ ہے، مشہور یہ ہے، مصنف نے اس طرح لایا۔ مثال اس کا یہ ہے حدیث اطلب الخیر عند حسان الوجوہ، دیکھو اطلب الخیر کا لفظ آیا ہے، وہ حدیث من کذب علی متعمدا فإنه ذکر الاول بالفاظ، ایسے الفاظ کے ساتھ ہے کہ ہے ابتغوا الخیر، اطلبوا کے بجائے کہ ابتغوا الخیر ہے، تخریج کرتے ہیں۔ ومنها بعد کہ اذا سألتم الخیر، بعض کہتے ہیں اطلبوا الخیر، بعد میں اذا سألتم الخیر، فاذكر الاول، میں ذکر کا اول کو فی حرف الالف مع الباء، خلی الف کو حرف کے ساتھ یا الف کو حرف با کے ساتھ، وما یثلثھا جو تیسرا اس کا حرف ہوتا ہے۔ والثانی دوسرے کو ذکر کروں گا فی حرف اذا میں، اذا سألتم الخیر مع سین، سین کے ساتھ، جب اذا کے ساتھ سین ہے، ثم اعیدہما، پھر ان کا اعادہ کروں گا دونوں کو فی الالف، الف میں مع قوائی کس کے ساتھ، قا کے ساتھ۔ وَأَذْكُرُ رقم الصحیفہ، اور ذکر کروں گا وہ صفحہ، وہ صفحے کا رقم وغیرہ، التي هو فيها باللفظ المتقدم، جس کے اندر وہ لفظ متقدم کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اذ الحدیث واحد، کیونکہ حدیث ایک ہے، والمعنی واحد، معنی بھی ایک ہے، وانما يقع التصرف الغالب من الشيوخ والرواة، ہاں اس کے اندر زیادہ جو تصرف کاروائی ہوئی ہے، تبدیلی آئی ہے آگے پیچھے کی، یہ غالب شیوخ سے ہے اور روات سے ہے، لہذا اصل لفظ یہ ہے۔ وكذلك الحديث الثاني، دوسرا حدیث فإنه أورد بألفاظ، اس کو لائے یعنی اس کو الفاظ کا يدخل بعضها في الالف، بعض داخل کے الف میں مع نون کے ساتھ، یعنی مطلب نون اور الف کے ساتھ جو آیا ہے، یعنی حرف الف کبھی مع الباء ہوتا ہے اور کبھی حرف الف مع نون ہوتا ہے، ومع یہ کبھی یا کے ساتھ ہے، وفي غیر من الحروف، اور اس کے علاوہ حروف میں بھی، فاذكرها كما اوردها، تو اس کو ذکر کروں گا جس طرح انہوں نے لایا۔ ثم اعيدها، پھر اس کا اعادہ کروں گا فی حرف من، یعنی حرف من میں، مع الکافی، جب من کے ساتھ لفظ کافی ہو۔ کیوں؟ اس کا تعلق رغبت الباحث، کبھی کبھی متعلق ہوتا ہے یعنی تلاش کرنے والے کا محبت، بالوقوف کے دلا پائے علی جمیع ما اورد الخطیب، تمام ان الفاظ پر جس کو خطیب نے لایا، کیونکہ محقق ہے، تحقیق کر رہا ہے، باس کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، تو اس کے لیے جتنے بھی الفاظ آ جائے تو اس کو وہ چاہتا ہے من طرق الحدیث میں، طرق حدیث میں جو حدیث مختلف طرق سے آیا ہے، الفاظ کے ساتھ آیا ہے، تو اس کو ذکر کرتے ہیں۔ علامہ کشمیری فرماتے ہیں یہاں پر کہ بعد نے اس طرح ذکر کیا، یہ حفظہ عالم اخذ الاخر کے قبیل سے ہے کہ ایک راوی نے جو سنا تھا اس کو ذکر کیا، انہیں الفاظ دوسرے الفاظ سے مستریات کیا، یعنی سمعا کما ادا، اس کو ایسا ادا کیا جس طرح سنا تھا۔ للنظر، بہت سے نظر کے فی تصحیح و تحسینہ، تاکہ اس کی تصحیح کرے، تحسین کرے، اس لیے
باحث جو ہے وہ محبت کرتے ہیں اس بات پر کہ وہ سب حروف پر، تمام لائے ہوئے حروف پر جو خطیب نے لایا ہے اس کو ذکر کرے، کیونکہ تصحیح ہو جائے، تحسین ہو جائے، اور معرفت عدد، اور اس کے اندر پہچان ہو جائے، شمار کا مر رہا من الصحابہ، صحابہ میں سے کن لوگوں نے ان کو نقل کیا ہے، اور غیر ذلك اس کے علاوہ۔ وہ یحسب، گمان کرتے ہیں کہ اندر الحدیث لیس لہو، اور دوسری بات گمان کرتے ہیں کہ حدیث کے لیے نہیں ہے مگر لفظ مشہورہ ہے، فیطلبہ عند حذفہ، تو وہ طلب کرے گا وہ اپنے حرف کے اندر جس حرف کے ساتھ ہے، وہ یغیب عنہ الباقی، باقی غائب ہو جائے، تو اس لیے انہوں نے مختلف الفاظ سے لایا تاکہ باحث کو تلاش کرنے والے کے لیے یہ مثال کے طور پر کیا یعنی ایک صورت آ جائے۔ فلہذا الغالب جو جمع ہوا، اسی غرض کی وجہ سے میں نے اس کو کیا کیا، اس وجہ سے میں نے اس کو جمع کیا فی محل واحد، ایک محل میں، خدمت للحدیث و اہلہ، تاکہ حدیث کی بھی خدمت ہو جائے اور محدثین کی بھی۔ اہل حدیث مانا جو حدیث کے ساتھ شغف اور محبت رکھتے ہیں۔ عدد و احادیث، اس کے اندر کتنے احادیث ہے؟ عدد و احادیث هذا المفتاح، اس مفتاح کے اندر تقارب 4500، تقریباً 4500 حدیثیں ہیں، وہ عدد لا یستہان بہ من الاحادیث، ایسا عدد ہے کہ جو آسان نہیں ہے احادیث میں سے۔ ساقہ الخطیب، جس کو خطیب بغدادی چلایا اپنے تاریخ کے اندر بے آسانی دیا اپنے اپنے سند کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں فرمائے